بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نصیباً، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے جو پیدا کرتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے، والانعام اور جانوروں میں سے، نصیباً ایک حصہ۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، پس بولے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم اپنے گمان سے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور پس نہیں ہے جو واسطے ان کے شریکوں کے، پس جو ہوتا ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، پس نہیں پہنچتا اللہ کی طرف۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو ہو اللہ کے لیے پس وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ ما یحکمون، کیا ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ صدیوں سے کفار عرب میں یہ دستور چلا آ رہا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کھیتوں میں سے یا اپنے باغوں میں سے یا اپنے جانوروں کے جو بچے ہوتے تھے، اونٹوں کے، بکریوں کے، گائے وغیرہ کے، جو بھی ہوتے تھے، اس کے وہ 3 حصے کرتے تھے۔ تو ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ بتوں کے نام کا، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے مختص کرتے۔ یہ ان کا دستور تھا، شروع سے چلا آ رہا تھا۔ جو اللہ کے نام کا ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں غریب غربا جو ہوتے تھے وہ ان کو دیا کرتے۔ جو بتوں کے نام کا ہوتا وہ بت خانے میں وہ پیسہ دیتے، یا وہ مال جو ہے وہاں پہ دیتے، یا جو وہاں پہ جتنے بھی پجاری وغیرہ وہاں پہ ہوتے تھے تو وہ یا ان کو جا کے دیتے، یا اس مال کا چڑھاوا چڑھاتے بتوں کے نام پہ، اور جو اپنے استعمال کے لیے وہ رکھتے وہ کسی کو پھر وہ نہ دیتے، اپنے پاس رکھتے۔ یہ سلسلہ ان کا شروع سے چلا آ رہا تھا، لیکن ہوتا کیا تھا کہ جو اللہ کے نام کا حصہ رکھا ہوتا تھا اس میں یعنی ہے تو یہ بھی غلط، جو وہ 3 حصے جو کرتے تھے نا، یہ بھی ہے تو غلط، لیکن وہ ناانصافی اس میں پھر کر دیتے کہ جب وہ حصے کرتے نا تو اگر اللہ کے حصے کی جانب وہ تھوڑا سا زیادہ چلا جاتا تو اس میں سے ضرور نکالتے، اور اگر جو ہے نا وہ بتوں والے حصے کی طرف زیادہ چلا جاتا تو پھر نہ نکالتے، چلے ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں ہے، رہنے دے۔ یا پھر ایسے کرتے کہ
ادھر والا مال اللہ کے حصے والا کوئی ردی قسم کا جو ہوتا تھا وہ ادھر رکھ دیتے، اچھا جو ہوتا تھا وہ اپنا بتوں کے نام کے لیے وہ منتخب کر لیتے، یا کیا کرتے تھے کہ اپنا جو مال مویشی ہوتے تھے وہ جو کمزور ہوتا وہ ادھر کے لیے اللہ کے نام کے لیے، جو ذرا صحت مند ہوتا وہ بتوں کے نام کے لیے۔ اس میں وہ انتہائی ناانصافی کرتے، جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا، فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ بس وہ جو اللہ کے لیے ہوتا اپنے گمان میں، ایک حصہ جو ہے وہ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، بس جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا بس اس میں سے اللہ کے لیے کچھ نہ پہنچتا، اس میں سے کچھ بھی نہ نکالتے، لیکن جو ان کے جو اللہ کے لیے منتخب کیا کرتے تھے، الگ کرتے تھے، بس وہ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، بس وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سے نکال کے اس میں داخل کر دیتے تھے، لیکن اس میں سے نکال کے اس میں داخل نہیں کرتے تھے۔ یہ اصل میں یہ ایسے کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہی تھی، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے نا، اللہ کو تو ضرورت کوئی نہیں ہے، ہمارے بت جو ہے یہ جو ہے ماڑے ہیں اور مسکین ہیں بیچارے، ان کو ضرورت ہے، وہ اس وجہ سے ان کے لیے زیادہ حصہ نکالتے، یا ان کے لیے زیادہ نکالتے اور اللہ کے حصے میں کم داخل کرتے۔ یہ ان کا شروع سے طریقہ چلا آ رہا تھا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ایسے ہی مزین کر دیا ہے یا راستہ کر دیا ہے لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سے مشرکوں میں سے، قتل اولادہم، قتل کر دینا، مار ڈالنا اپنی اولاد کو، شرکاؤہم، کہ شرکاؤہم اولاد کو مار دینا کہ شریکوں، ان کے شریکوں کے لیے، توہم، تاکہ تباہ کریں ان کو، وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ مخلوط کر دیں، مشتبہ کر دیں ان پر ان کا دین، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اچھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جیسے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا، تو ہم بھی گویا کہ ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا دین جو ہے کتنا نفیس ترین دین ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے گو کہ اس امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو اسماعیل کو لٹا تو دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے اسماعیل کو اس ذبح سے بچا بھی لیا، اور ان کی جگہ پہ جو ہے وہ جنت سے مینڈا بھیج کے ذبح کروا دیا۔ اب قیامت تک مسلمانوں کے لیے
جو ہے وہ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے گا، بیٹوں کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا دیتے اور چھری چل جاتی تو پھر اپنے ہی بیٹوں کی قربانی لازم ہو جاتی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مینڈے کو ذبح کروا کے یہ لازم کروا دیا کہ قیامت تک جو ہے وہ جانور ذبح ہوں گے۔ انہوں نے کیا کہا، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، کہ جی ان کے دین نے ان کو مشتبہ کر دیا، جی مخلوط کر دیا، وہ اپنے ہی دین میں خود ہی وہ گھڑ کے انہوں نے سمجھا کہ جی اپنے جو ہے نا وہ بتوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا جو ہے یہ ہمارے دین میں شامل ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے ایسا، فَذَرْهُمْ، بس چھوڑ دو ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو وہ گڑھتے ہیں، بس ان کی اپنی اختراع ہے، جی وہ اپنے ذہن سے وہ اس طرح کے پلان جو ہے نا وہ بناتے ہیں، اس طرح کی ترکیبیں کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے دو ان کو، بروز قیامت اس چیز کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ تو ان کا دستور تھا زمانہ جاہلیت میں، یہ ایسے تھا۔ یہ کام کہاں سے شروع ہوا؟ ایک نعمان بن منظر ڈاکو تھا، وہ لوگوں کے گھروں کو لوٹتا تھا، اور جس گھر میں وہ ڈاکہ ڈالتا تھا تو اس گھر کی عورتوں کو وہ گرفتار کر کے لے جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا بڑا مشہور و معروف یہ ڈاکو تھا۔ ایک مرتبہ یہ قیس بن عاصم کے گھر میں اس نے ڈاکہ ڈالا، تو ڈاکہ اس نے ڈال کے نا تو وہ جو ساز و سامان اس نے جو لینا تھا وہ بھی لیا، اور قیس بن عاصم کی بیٹی کو اس نے گرفتار کر لیا۔ کچھ اور گھروں میں بھی اسی طرح اس نے ڈاکے شاکے ڈالے تو ان کی عورتوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ بعد میں ان لوگوں جن کے گھروں میں یہ واردات اس نے کی تھی نا، تو وہ ان کے گھروں اور اس نعمان بن منظر کے درمیان جو عہد و پیمان ہوا بات چیت کے ذریعے، اس میں یہ بات طے ہوئی کہ جو عورت اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے، جو اسی کے پاس رہنا چاہتی ہے اپنی منشا سے تو وہ اسی کے پاس رہے گی۔ باقی تمام عورتیں جو ہیں وہ چلی گئیں، اور انہوں نے واپس جانا جو ہے نا وہ گوارا سمجھا، اسی میں غنیمت جانی۔ وہ واپس جانے لگی تو ایک ہی رہ گئی وہاں پہ، یہ جو قیس بن عاصم کی بیٹی تھی، وہ وہاں سے کوئی نہیں ہلی اور نہ اٹھی نہ گئی وہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ جی میں تو اسی کے پاس رہوں گی۔ جی اس کا گویا کہ دل لگ گیا اس کے ساتھ، کہا کہ میں تو اسی کے ساتھ نعمان بن منظر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اب قیس بن عاصم نے اس کے بعد تہیہ کر لیا کہ اب میرے گھر میں اگر بیٹی ہوگی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کہ اس میری بیٹی نے میری ناک کٹوا دی ہے، جی کہ باقی ساری جو ہیں وہ اگر واپس آ گئی ہیں اپنے گھروں کو، اس کو بھی آنا چاہیے تھا نا، تو یہ کیوں نہیں اٹھی؟ کہا اس نے میری بدنامی کی ہے، میری ناک کٹوا دی ہے، اب جو بھی بیٹی ہوگی میں اس کو زندہ جو ہے نا وہ ذبح کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، مار دوں گا اس کو۔ وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا۔ پھر کیا تھا کہ بعض لوگ اپنی غربت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو
زندہ درگور کر دیتے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ صرف محض اس وجہ سے کہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے، جی وہ اس چیز کو اپنی حد تک سمجھتے تھے، ہمارا کوئی داماد نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے بھی وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے یا قتل کر دیتے یا ذبح کر دیتے۔ بعض اپنی بیٹیوں کو زندہ بھی رکھتے تھے، اور وہ زندہ اس وجہ سے رکھتے تھے کہ کل کو اسی بیٹی کو بیچ کر پیسہ جو ہے نا وہ بٹوریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے یہ کی ساری خرافات ہے۔ اور بیٹوں کو وہ زندہ جو ہے نا وہ درگور کر دیتے یا قتل کر دیتے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور وہ بھی اس لالچ میں کہ یہ بڑی ہوں گی تو ان کو بیچ کر تو پیسہ بٹوریں گے۔ تو تب یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی، اور چونکہ ایک دستور طریقہ کار شروع سے چلا آ رہا تھا نا، تو حضرت عبد المطلب جو تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے بھی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ 12 بیٹے عطا کرے نا، 12، تو میں 12واں بیٹا اس کے نام پہ ذبح کروں گا۔ ٹھیک ہے، عبد المطلب حضور کے دادا جو تھے انہوں نے یہ نیت کی ہوئی تھی، قسم ڈالی ہوئی تھی اپنے اوپر کہ 12واں بیٹا، اگر 12 بیٹے اللہ نے دیے تو 12واں اس کے نام پہ میں ذبح کروں گا۔ خدا کی شان کہ 11 بیٹے ہوئے تو اس کے بعد 12ویں نمبر پہ بھی بیٹا ہی ہوا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ تھے۔ لیکن اب کیا تھا کہ انہوں نے عبد المطلب حضور کے دادا جو تھے انہوں نے کہا کہ میں اب نیت تو میں نے کی ہوئی ہے، اب میں اس کے بارے میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں صاحب علم سے کہ اب میں اس نیت کو کیسے پورا کروں۔ تو انہوں نے لوگوں سے، صاحب علم جو تھے، علماء جو تھے، ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا آپ ایسے کریں کہ کرہ ڈالیں، یعنی کرہ سمجھتے ہیں نا، کرہ ڈالیں، پرچیاں ڈالیں آپ، ایک پرچی کے اوپر 10 اونٹ لکھیں اور ایک کے اوپر عبداللہ نام لکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر عبداللہ نام آیا تو پھر 10 اور بڑھا لے، پھر عبداللہ نام آیا تو پھر 10 اور بڑھا لے، بس 10 آپ بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں۔ جب اونٹوں کا نام آ جائے گا تو جتنے اونٹ آپ نے لکھے ہوں گے اتنے اونٹ جو ہے نا وہ آپ ذبح کر دیں، آپ کی طرف سے قسم جو ہے نا یہ پوری ہو جائے گی۔ اب 10 اونٹوں کے ساتھ کرہ ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کا نام آ گیا، پھر 10 بڑھا دیے، 20 اونٹوں کے ساتھ کرہ جو ہے نا وہ ڈالا گیا تو پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ کرتے 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 جب 100 اونٹوں تک کرہ پہنچا تو کرہ ڈالا گیا تو وہ اونٹوں کے نام کا کرہ نکل آیا، 100 اونٹوں کے نام کا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک بار پھر کرتے ہیں، جی ایک بار پھر کرتے ہیں، شاید عبداللہ کا نام آ جائے یا کیا معاملہ ہو دیکھتے ہیں۔ پھر کرہ ڈالا گیا، پھر 100 اونٹوں کے نام، پھر کرہ ڈالا گیا، پھر 100 اونٹوں کے نام۔ اس کے بعد جتنی بار بھی کرہ ڈالا گیا 100 اونٹوں کے نام پہ کرہ نکلا۔ پھر انہوں نے 100 اونٹ جو ہیں حضرت عبداللہ کے نام پر ان کی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے، اللہ کے نام کے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک میرے والد گرامی، یعنی ان کی طرف سے بھی مینڈا ذبح ہوا اور والد گرامی کی طرف سے 100 اونٹ ذبح ہوئے، تو لہٰذا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔
وقالوا هذه انعام، یہ سورہ کا نام جو ہے یہ سورہ انعام ہے نا، تو یہ اپنا یہ اسی آیت کریمہ سے اس کے آگے کچھ 2-4 آیات جو ہے نا یہ اسی جانوروں کے متعلق ہی نازل ہوئی ہیں۔ وقالوا هذه انعام، اور کہا انہوں نے یہ جانور، وحرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، یعنی کوئی جانور یا کھیتی بتوں کے نام پہ مختص کر دیتے، پھر کہا کرتے کہ یہ اس کا کھانا یا اس پر سواری کرنا یہ اب حرام ہو گیا ہے ہم پر، یہ بتوں کے نام پہ ہم نے وقف کر دیے۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، کہا انہوں نے کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے، لا يطعمها الا من نشاء، نہیں کھا سکتا اسے مگر وہ جسے ہم چاہیں، بزعمہم اپنے گمان سے، وانعام حرم ظہورها، اور وہ جانور ہیں حرام، وہ جانور ہیں کہ حرام کی ہوئی ہیں ظہورها ان کی پیٹھیں، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اور کچھ جانور، وانعام اور کچھ جانور کہ نہیں ذکر کرتے نام اللہ کا علیہ ان پر، افتراء علیہ بہتان گڑھتے ہیں اوپر اس کے، ٹھیک ہے جی۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، تو ان قریب ہم ان کو بدلہ دے گا، نہ قریب ہی بدلہ دے گا انہیں، بما کانوا یفترون اس کا جو وہ گڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے کفار عرب؟ اپنے کھیتوں کے بھی 2 حصے کرتے، ٹھیک ہے، کچھ حصہ وہ اپنی ضروریات کے لیے وہ مختص کرتے، ایک حصہ جانوروں کے لیے مختص کر دیتے، جانوروں میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے بتوں کے لیے، بتوں کے نام پہ مختص کر دیتے، اور جو بتوں کے نام پہ مختص کرتے اس میں سے نہ کچھ کھاتے اور نہ اپنے استعمال میں لاتے کہ جی یہ بتوں کے نام پہ مختص ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کا وہ کیا کرتے تھے کہ بتوں پر وہ صرف کرتے، بت خانوں پر اس کے مجاورے جو ہوتے تھے ان پر وہ خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کریمہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور کہا انہوں نے ما فی بطون، کہ جو پیٹ میں ہے، هذه الانعام اس جانور کے، جو اس جانور کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ مخصوص ہے یا خالص ہے کن کے لیے؟ ہمارے مردوں کے لیے، یعنی ایسی خرافات تھی نا زمانہ جاہلیت میں، اسی لیے تو اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی جاہل لوگ تھے اور ایسی خرافات وہ انہوں نے گاڑ رکھی تھی۔ اور کیا کہا انہوں نے، کیا یہ جو جانور کے پیٹ میں ہے نا بچہ، جی یہ کیا ہے؟ ہمارے مردوں پر یہ خاص ہے یا مردوں پر یہ حلال ہے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر ہو وہ مردہ تو پس وہ اس میں شریک ہیں، یعنی اس میں مرد اور عورتیں وہ سب کے لیے ہے، پھر اگر مردہ پیدا ہو تو،
سیجزیہم وصفہم، ان قریب بدلہ دے گا انہیں ان کا بیان، یعنی اللہ کے حضور انہیں اس چیز کا بدلہ جو ہے نا وہ اللہ ان کو دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ قد خاسر الذین قاتلوا اولادہم، بے شک نقصان میں پڑے وہ لوگ جو مار ڈالتے ہیں اولادہم، اپنی اولاد کو، صفحن، بے وقوفی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا، اور حرام سمجھتے ہیں، ما رزقہم اللہ، جو روزی دی ہے اللہ نے ان کو، افتراء علی اللہ، جھوٹ گڑتے ہیں اللہ پر، قد ضلوا وما كانوا مہتدین، بے شک گمراہ ہو گئے اور نہیں ہیں وہ یا نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ۔ تو وہ کیا ہے، زمانہ جاہلیت میں کسی کے ہاں لڑکی اگر پیدا ہوتی تھی تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پابند کر دیتا اور کہتا کہ اس کو لے جاؤ، جا کے زندہ درگور کر کے آؤ، اگر تم نے میرے گھر میں رہنا ہے تو، نہیں اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو پھر نہیں کرو گی تو پھر اس کو بھی لے جاؤ اور خود بھی چلی جاؤ میرے گھر سے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر عورت بیچاری مجبور ہو جاتی، وہ پھر چونکہ ایک ان کا ایک دستور یہ شروع سے چلا آ رہا تھا نا، وہ خود ہی عورت، خود اس کی ماں جو ہے وہ اس بچی کو لے کے جاتی، محلے کی 2-4 عورتیں بھی ساتھ لے کے جاتی، جا کے گڑھا جو ہے نا وہ کھودا ہوا ہوتا تھا انہوں نے، تو اس کے پاس چلی جاتی، تو وہ عورتیں جو ساتھ ہوتی تھی نا، 4-4 5-5 6-6 جتنی بھی ہوتی تھیں، تو وہ باری باری اس بچی کو اپنی گود میں لیتی، پہلے ایک لیتی، پھر دوسری، پھر تیسری، وہ ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ سب سے آخر میں اس کی ماں کی گود میں وہ بچی جاتی، پھر ماں جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے اس گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دیتے، وہ زندہ درگور کر دیتے، ایسے ہی ان کو زندہ دفنا دیتے۔ یہ طریقہ کار تھا ان کا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اسی بارے میں یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ یہ جو تم کارستانیاں یہ کرتے رہے ہو نا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمہیں اس کا بدلہ بھی چکانا پڑے گا۔ ہاں جی، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغیرہ معروشات۔ ایک یہ آگے پھر وہ جانوروں کا قصہ جو ہے نا وہ شروع ہو جانا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ جو ہے نا وہ اس نے اسلام قبول کیا، لیکن جب سے اس نے اسلام قبول کیا تھا نا تو وہ بس ایک ہی طرف ہو کے نا، ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھا رہتا اور سوچ میں پڑا رہتا، پریشان ہی رہتا تھا، ہر وقت وہ پریشانی کے عالم میں۔ کئی دن گزر گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا اس سے، کیا بات ہے کہ جب سے تم نے اسلام قبول کیا ہے اور ہم تمہیں دیکھ رہے، تم اس وقت سے لے کے پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جی بس مجھ سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو گیا کہ میں اب اس سوچ میں ہوں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔
حضور نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میں جب سے اسلام کے اندر میں نہیں آیا تھا مجھے کوئی فکر فاقہ بھی نہیں تھا، لیکن جب سے میں اسلام کے اندر آیا ہوں، کلمہ پڑھا ہے، اب مجھے فکر لاحق ہو گیا ہے کہ میرا بنے گا کیا۔ حضور نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ جی میں جب بھی میرے گھر میں بیٹی ہوتی تھی نا تو میں اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا، کبھی مجھے جو ہے نا چہرے پہ بل نہیں آئے، کبھی جو ہے نا وہ دل پہ کوئی اثر انداز بات نہیں ہوئی، لیکن ایک جو آخر میں سب سے آخر میں جو بیٹی ہوئی ہے تو میری بیوی منت سماجتیں کرنے لگی، میرے پاؤں پڑ گئی کہ پہلے 2 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، جتنی بھی بچیاں پہلے ہوئی ہیں تم نے ان کو زندہ درگور کر دیا، تو کم از کم ایک بچی تو رہنے دے نا، یہ تو رہنے دے۔ اگر جی میں بس اس کی بات میں آ کے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جوان ہوتی گئی، جب جوان ہو گئی تو میرے ذہن میں یہ شیطان سوار ہوا کہ اب اس کی میں نے شادی بھی کرنی ہے، اب میرا کوئی داماد بھی ہوگا، اب اس کا رشتہ جو ہے نا وہ بھی میں نے تلاش کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے ذہن پر جب سوار ہوئی ہیں نا، میں نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے، ہمارے ہاں عرب میں تو دستور ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کا داماد بنے۔ کہا کہ پھر میں نے کیا کیا، اپنی بیوی کو کہا کہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں لے جانا چاہتا ہوں، اس کو تیار کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے نئے کپڑے پہنائے، جو تھوڑا بہت زیور شیور تھا گھر وہ اس نے پہنایا کہ رشتہ داروں کے ہاں جا رہی ہے، تیار شیار کر کے تو میرے والے کیا۔ تو مجھے بار بار اس نے تاکید کی کہ میری یہ امانت ہے تو اسے آنچ نہیں آنی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر کیا تھا کہ کہتا ہے کہ جی میں اس کو پکڑے لے گیا، بالآخر جنگل میں اس کو لے گیا۔ جنگل میں ایک کنواں تھا، جیسے ہی میں اس کنویں کے قریب اس کو لے کے گیا تو وہ سمجھ گئی میری بیٹی جو تھی کہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے لے کے آیا میرا ابا۔ تو وہ ہاتھ جوڑنے لگی میرے آگے، منتیں سماجتیں کرنے لگی میرے آگے، یہاں تک کہ میرے جسم کے ساتھ ایسے لپٹ گئی۔ جی کہا کہ میرے ابو یہ کام نہیں کرنا، مجھے پھینکنا نہیں ہے، مجھے مارنا نہیں ہے۔ تو ماں نے آپ کو بڑی تاکیدوں کے ساتھ بھیجا ہے، بڑے وعدوں کے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ بھیجا ہے، پھینکنا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی ایک بھی نہ سنی، میں نے پھر آخر اس کو دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو وہ ساتھ ساتھ ابو جی آوازیں دیتی رہی ہے۔ پھر آخر وہ گر گئی۔ جب گری تو گر کے بھی اس کی آوازیں آتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں مرے گی یا نہیں مرے گی۔ اوپر سے میں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ جب اس کی آواز بند ہوئی ہے تو پھر میں وہاں سے ہٹاؤں۔ اب وہ جب سنا رہا تھا یہ اپنی داستان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے، صحابہ بھی زاروں قطار رو رہے تھے اس کی یہ داستان سن کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا آپ کے ذریعہ سے ان لوگوں پر، آل عرب پر یہ کرم فرمایا کہ حضور نے پھر ان کے اس دستور کو، اس عمل کو جو ہے نا یہ ختم فرمایا۔ حضور کی آمد کی وجہ سے حضور نے پھر بتایا عورت کی عزت کیا ہے۔ جی اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کا مقام کیا ہے، بیوی ہے تو بیوی کا مقام کیا ہے، عورت ہے یہ ماں ہے تو ماں کی عزت اور قدر جو ہے وہ کیا ہے۔
وہ سارے حقوق جو ہیں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کے بتائے، پھر یہ سلسلہ جو ہے نا یہ رکا اور بند ہوا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہ اللہ وہ ہے انشاء جس نے پیدا کیے جنات باغات معروشات وغیرہ معروشات، کچھ بچھے ہوئے کچھ غیر بچھے ہوئے، یعنی کچھ کھڑے اور کچھ بچھے ہوئے باغات، والنخل اور کھجوریں، والزرع اور کھیت ہیں، مختلفاً مختلف ہیں، اکلہ ان کا کھانا یعنی ان کا رنگ وغیرہ، رنگ کے کھانے جو ہے نا یہ مختلف ہیں، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، کچھ برابر ہیں اور کچھ برابر نہیں ہے، یکساں ہیں کچھ نہیں ہے۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس میں سے اس کے پھلوں میں سے، اذا اثمر جب پھل دے، وآتوا حقہ اور ادا کرو حقہ اس کا حق، یعنی مال جو ہے بندے کے پاس جو ہوتا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم و ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور جو فصل ہے، کھیتی ہے یا باغ ہیں پھل فروٹ کے، اس میں سے بھی جو ہے نا اس میں سے بھی اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں حصہ نکالنا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ بلکہ مال جو بندے کے پاس ہوتا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچے اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر نصاب کو نہ پہنچے تو اس کے تب زکوٰۃ فرض اس پر نہیں ہوتی، یعنی نصاب سے کم ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اس پر یہاں پہ جو ہے نا بے شک تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جتنی بھی فصل ہے نا اس میں سے 10واں حصہ یا 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی فصل ہے، چاہے فصل ہے چاہے جو ہے نا باغات ہیں، پھل فروٹ ہے، پھل فروٹ اگر ہے تب بھی 10واں حصہ یا 20واں حصہ اللہ کی راہ میں نکالنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر صاحب نصاب بھی بندہ ہو تو مال پر سال گزرنا ضروری ہے، سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے، سال سے پہلے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی فصل وغیرہ جو ہے اور یہ فروٹ وغیرہ جو ہیں ان پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے مال بندے کا جو ہے نا پیسہ روپیہ سونا چاندی، وہ جو ہے نا اس پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے نا زکوٰۃ۔ یہ جو ہے اگر آپ سال میں 4 بار اناج حاصل کرتے ہیں، 4 بار آپ فصل حاصل کرتے ہیں، تو جب بھی فصل حاصل کرتے ہیں اس وقت آپ کو جو ہے نا وہ ہر فصل پر اس کی راہ میں 10واں یا 20واں حصہ نکالنا لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن لوگ توجہ ہی کوئی نہیں دیتے اس بات کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ جی بس اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے، وہ دیں یا نہ دیں، حالانکہ وہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس میں زیادہ جو ہے نا وہ اس میں پھر ذرا نرمی آ جاتی ہے کہ جی سال گزرے گا تو تب نا، لیکن اس پر یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ یوم حصادی وآتوا حقہ، ادا کرو اس کا حق، یوم حصادی جب اس دن جس دن اس کو کاٹو، ٹھیک ہے، یعنی یہ کیوں فرمایا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے اگر پھل اتارنے سے پہلے اکا دکا جو ہے نا وہ اتار کے کھاتے رہے ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب آپ منڈی میں بیچنے کے لیے یا گھر میں رکھنے کے لیے آپ پوری فصل جب کاٹتے ہو نا
اسی وقت اسی فصل کا جو ہے نا 10واں حصہ یا 20واں حصہ وہاں سے ہی نکال کے اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں تم مختص کر دو۔ ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک نہیں پسند فرماتا اللہ فضول خرچوں کو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 500 کھجوروں کے درخت تھے، 500 باغ تھا نا ان کا، اور باغ میں 500 کھجوروں کے درخت تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ جب پھل پکا نا تو وہ سارے کا سارا اناج، وہ ساری کھجوریں جو ہے نا، جو پھل جو اترا تھا وہ سارا انہوں نے غریب غربا میں تقسیم کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، سارے کا سارا۔ گھر میں ایک کھجور بھی نہ لے کے آئے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور ان کو منع کیا گیا، ولا تسرفوا، ان کو منع کیا گیا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ زیادہ دینا چاہتے ہو، یعنی اس میں ہے نا 10% یا 20%، ٹھیک ہے، 10% اس کی راہ میں دو یا 20۔ اب اگر عام روٹین میں 10 دیا جاتا ہے تو آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں 15% دے دیں، 20% دے دیں، یعنی 20واں حصہ جو ہے وہ اس کی راہ میں دے دیں، 100 میں سے 20 آپ اس کی راہ میں دے دیں، باقی 80 جو ہے وہ آپ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی اب سارا جو ہے نا وہ تم دے دو اللہ کی راہ میں، تو گھر میں آپ کے بال بچے جو ہیں نا وہ بھوکوں مرتے رہیں تو وہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور جانوروں میں سے حمولتاً لادنے والے جانور، وفرشا اور زمین پر بچھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جانور جو وزن اٹھانے والے ہیں، یعنی اونٹ ہو گیا یہ اپنا، اور یہ گائے وغیرہ، یہ بھی ان کے اوپر بھی وزن جو ہے نا وہ لوگ بعض اوقات ڈالتے ہیں جی، یعنی بڑے جانور جن پر وزن ڈالا جاتا ہے وہ، یا بچھے جانور، بچھے جانور سے مراد کیا ہے؟ بکری وغیرہ، یہ وہ ان کے اوپر وزن نہیں ڈالا جاتا۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو روزی تمہیں اللہ دیتا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، 8 جوڑے، کتنے؟ 8 جوڑے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، ایک جوڑا کون سا ہے؟ بھیڑ میں سے، من الضأن اثنین، 2، ایک جوڑا یہ ہو گیا، بھیڑ میں سے 2، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور بکری میں سے بھی 2۔ یہ 2 سے مراد کیا ہے؟ ایک نر ایک مادہ، ایک نر ایک مادہ، یہ 2 جوڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، 2 یعنی 4 ہو گئے نا ٹوٹل، 2 بھیڑ کے ہو گئے اور 2 بکری کے ہو گئے، ٹوٹل 4 ہو گئے۔ قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ مِنَ الْأُنثَيَيْنِ، تم فرماؤ کیا نر حرام کیے گئے ہیں یا امل انثیین، یا مادائیں حرام کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا انہوں نے، وہ میں نے بتایا نا زمانہ جاہلیت کے ان کی خرافات، تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ کچھ جو ہے نا بدبخت تھے تو انہوں نے نر اپنے اوپر حرام کر لیے، کچھ تھے انہوں نے مادہ اپنے اوپر حرام کر لی، ٹھیک ہے، یعنی یہ جانور جو حلال ہیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی۔
اچھا لیکن حرام کیوں کی؟ بس وہ جیسے جس نے کہہ دیا نا، بس اس کے مطابق جن نے لایا گلی اور ٹر چلی جی، تو بس ایسی طرح۔ تو فرمایا کہ تم انہیں فرماؤ نا کہ نر حرام ہے، ذکرین ذکر سے ہے نا، یعنی مرد یا نر، کہ نر حرام کیے یا عامل انثیین یا مادائیں، اما اشتملت علی ارحام الانثیین جی اچھا، یا وہ جو شامل ہیں اوپر اس کے، یعنی رحم انثیین دو ماداؤں کے جی، یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ جو پیٹ میں ہے نا، جو پیٹ میں ہے، اگر یہ نر ہوا تو پھر ہم کھائیں گے، اگر مادہ ہوئی تو ہم نہیں کھائیں گے جی، بس یہ اسی طرح۔ تو یہ رحم دو ماداؤں کے، نبئونی بعلم، تم خبر دو مجھے ساتھ علم کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ یہ جانور اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ بھیڑ نر ہو یا مادہ یہ حلال ہے، بکری نر ہو یا مادہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ ان لوگوں نے حرام کر رکھے تھے۔ اچھا، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اچھا وہ پیچھے 4 جوڑے ذکر ہوئے، 2 بھیڑ کے 2 بکری کے، اب 4 جوڑے یہاں پہ ذکر ہوئے، کل کتنے ہو گئے؟ 8۔ وہ پیچھے جو ذکر تھا نا ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، ٹھیک ہے، تو یہ 8 تب ہوں گے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ سے 2، اونٹوں میں سے 2، اور گائے سے بھی 2، ٹھیک ہے، یعنی 2 اونٹوں میں سے نر مادہ اور 2 گائے سے نر مادہ، یعنی اونٹ اونٹنی اور گائے اور بیل، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ مِنَ الْأُنثَيَيْنِ، تم فرماؤ کیا نر حرام ہے یا مادہ؟ ٹھیک ہے، 2 مادے، انثیین 2 مادے، کیا 2 نر حرام ہے یا 2 مادے؟ اما اشتملت علی ارحام الانثیین، یا جو شامل ہے اوپر اس کے رحم میں، ارحام انثیین 2 مادوں کے، ام کنتم شہداء، یا وہ کہا کرتے تھے کہ اگر 2 مادہ پیدا ہوئی نا تو پھر ہم جو ہے نا وہ نہیں کھائیں گے، 2 نر پیدا ہوئے تو ہم کھائیں گے جی۔ تو ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یا اچھا کیا تھے تم گواہ، کیا تم اس وقت گواہ تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، جب وصیت کی تم کو اللہ نے اس کی، کہ اللہ نے تمہیں کو وصیت کی ہے کہ یہ کھانے ہیں اور یہ نہیں کھانے۔ فمن اظلم ممن افترى علی کذبا، بس جو کون ظالم ہے جو گڑھے اللہ پر کاذباً جھوٹ، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ بہکائے لوگوں کو بغیر علم، بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی نا
اور وہ آتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور ان سے پھر پوچھتے ہاں جی کیڑا جانور حرام ہے تو کیڑا حلال ہے دسو جی. تو وہ اپنی قیاس سے اٹکل پچو جو ہے نا وہ استعمال کرتے، او جی فلانا جانور بھی، اونٹ بھی حرام ہے تو گائے بھی حرام ہے تو یہ تو وہ اس طرح. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے، پھر وہ تائب تو ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی پھر بتا دیں ہمیں، واضح کر دیں کون سے جانور پر حرام ہے. اس آیت کریمہ میں وہ حرام جانور جو ہے وہ ان کا ذکر ہوا. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، تم فرماؤ نہیں پاتا ہوں میں اس میں اوحی الیہ جو وحی کی گئی ہے میری طرف، یعنی جو اللہ وحی کرتا ہے وہی میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں پاتا. محرمن علی طاعم یطعمہ، حرام کیا ہوا ہے کسی کھانے والے پر، یطعمہ اس کا کھانا، الا ان یکون میتۃ، کیا حرام ہے مگر الا ان یکون میتۃ، اچھا مگر یہ کہ ہو مردار. سمجھ آ گئی؟ یعنی مردار ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو، اور ایسے ہی وہ مر جائے بغیر ذبح کے، وہ مر جائے تو وہ حرام ہے. او دمم مسفوحا، اور بہتا ہوا خون، بہتا ہوا خون بھی حرام ہے. او لحم خنزیر، اور گوشت خنزیر کا، سور کا، یہ بھی کیا ہے حرام ہے. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، بس بے شک وہ نجس ہے، گندگی ہے یا گندی چیز ہے، نجاست ہے. او فسقن، یا بد عملی ہے، بے حکمی ہے. ٹھیک ہے. اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی، کہ ذبح کیا گیا، اُحِلَّ حلال کیا گیا، ذبح کیا گیا ہو، لغیر اللہ بھی غیر اللہ کے لیے، جی یعنی اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کے وقت، اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو تو وہ بھی کیا ہے حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ، بس جو مجبور کر دیا جائے، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا نا، یعنی اگر مجبوری ہو، ایسی جان جا رہی ہو، یا اپنا بہت زیادہ بندہ بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے کسی ایسی چیز کا گوشت کھلانا جو ہے نا اس کے لیے مفید جانا کہ جو حرام ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر وہ اس کا گوشت کھلایا جائے گا تو اس کی جان بچ سکتی ہے، تو وہ جان بچانے کے لیے تو فرمایا کہ جو مجبور ہو، غیر باغن، بس نہ غیر باغن، نہ یوں کہ خواہش کرے، ولا عادن، اور نہ یوں کہ حد سے بڑھے، یعنی نہ وہ خواہش کر کے کھائے اور نہ حد سے زیادہ، یعنی رج پج کے نہ کھائے. ٹھیک ہے نا. فإن ربک غفور رحیم، بس بے شک تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا، اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کر دیے ہم نے، ہر ناخن والے، ہر ناخن والے، ومن البقری، اور گائے سے، والغنمی، اور بکری سے، حرمنا حرام کر دی ہم نے، علیہم اوپر ان کے، حالانکہ جو جانور حلال ہے تو وہ یہود پر حرام کر دیے گئے. وہ کیوں حرام کر دیے گئے؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، جی فسق و فجور کی وجہ سے
ان پر یہ حلال جانور جو ہیں نا وہ بھی حرام کر دیے گئے. شحومہما چربیاں ان کی، الا ما حملت ظہورہما مگر وہ جو اٹھائیں ان کی پیٹھیں، یعنی کچھ چربیاں ان پر حلال تھیں. اور وہ چربیاں کون سی؟ پیٹھ کی چربی، یہ ان پر حلال تھی. اول حوایا یا آنت، یعنی آنتوں کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ. او مختلط بعظم یا جو ملی ہوتی ہے ہڈی سے، ہڈیوں کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے وہ بھی ان پر حلال تھی. باقی چربی بھی حرام، گوشت بھی حرام. یعنی پیٹ کے اوپر اپنا چربی ہوتی ہے، بازوؤں پہ چربی ہوتی، ٹانگوں میں چربی ہوتی ہے، اور پورے وجود میں چربی تو ہوتی ہے نا، باقی چربی ان پر حرام. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ بدلہ دیا ان کو، بدلہ دیا ہم نے ان کو، ببغیہم بوجہ سرکشی کے. ٹھیک ہے، وہ سرکش تھے اس وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، پس اگر جھٹلائیں وہ آپ کو یا تمہیں جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو تم فرما دو کہ تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، بڑی رحمت والا ہے یا وسیع رحمت والا ہے. ولا يرد بأسنا، اور نہیں لوٹایا جاتا عذاب اس کا، بأسہ عذاب اس کا، عن القوم المجرمین، اس قوم پر جو مجرم ہے. یعنی اس کا عذاب جو ہے یہ مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے. اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے. ولا حرمنا من شیء، اور نہ حرام ہوتی کوئی چیز ہم پر. کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. حتی ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ چکھ لیا انہوں نے عذاب ہمارا. قل هل عندکم، تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، من علم، کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، پس پیش کرو اس کو ہماری طرف. ان تتبعون الا الظن، اگر ہمارے سامنے، اچھا کہ ان تتبعون، تو نرے گمان میں چلتے ہو، الا الظن، مگر گمان، اپنے گمان کے، ہے جی. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر اندازے لگاتے. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تم فرماؤ کہ پس اللہ کے لیے ہے حجت، دلیل بالغہ، کامل، پوری کی پوری دلیل اللہ کے لیے ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، پس اگر چاہتا البتہ ہدایت دیتا تم سب کو. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، تم فرماؤ کہ لاؤ، ہلم، لاؤ گواہ اپنے، لاؤ گواہ اپنے، وہ جو گواہی دیں، یشہدون، وہ جو گواہی دیں، ان اللہ، کہ تحقیق اللہ نے حرام کیا ہے یہ وہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے.
فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پس اگر وہ گواہی دے دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پس نہ تم گواہی دینا یا گواہ ہونا ان کے ساتھ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں نا یہ جی فلاں فلاں جانور تم لوگوں نے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے، کیوں حرام کیے ہوئے ہیں؟ جی اسلام تو یہ کھانے کی اجازت دیتا ہے، تم لوگوں نے حرام کیوں کیے ہوئے؟ اب اگر ان کو آپ کہیں نا گواہ لے کے آؤ، گواہ لے کے آؤ، تو وہ گواہ بھی لے آئیں اور گواہی آ کے دے بھی دیں، جھوٹی گواہی، اور دلیل جو ہے نا وہ تورات سے کوئی نہ کوئی نکال لیں، من گڑت اپنی طرف سے گڑی ہوئی وہ لے آئے، تو فرمایا کہ تمہیں ان پر گواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تتبع اہواءہم، پس نہ اتباع کرو ان کی خواہشات کی، الذین وہ لوگ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ۔